ملیح صاحبہ یہ بتائے گا کہ صدر ٹرمپ کی جانب سے جو یہ غزہ پر بیان آیا اور اس کے دوسرے دن ایک اور بیان بھی آ گیا، تو یہ قابل عمل ہے کہ نہیں؟ میں اس کی طرف واپس آؤں گی کہ پاکستان نے کیوں اتنی لیٹ بیان دیا، بٹ is it actually, do you think that یہ ریالٹی کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پوری دنیا کا رد عمل دیکھتی ہیں تو دنیا سے تو ساری ملک جو ہیں سوائے اسرائیل کے، انہوں نے مذمت کی ہے اس بیان کی، اور یہی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے۔ اور آپ دیکھیں اگر مشرق وسطیٰ میں بھی تو جن ممالک کے نام لیے ہیں صدر ٹرمپ نے کہ انہیں فلسطینیوں کو اپنے ملکوں میں آباد کر لینا چاہیے، انہوں نے بھی اس کو مسترد کیا ہے، اس سٹیٹمنٹ کو، ایجپٹ نے، جارڈن نے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی بہت اسٹرانگ رسپانس آیا ہے، انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ جی سو ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ساری دنیا کی طرف سے مخالفت ہے، تو یہ پلان ان ورکبل ہے، بیکاز اس پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے ان ملکوں کے تعاون کی ضرورت ہوگی جہاں پر یہ ٹرمپ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو بھیجنا چاہتا ہے وہ، اور اسرائیل بھی ان کو۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ورکبل پلان ہے، لیکن یہ بہت ہی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، بیکاز اس سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے یہ چیز سامنے آتی کہ امریکہ واپس اپنے ایک پرانے رول پہ جا رہا ہے، the role of an imperial power، کلونیل پاور، کولونائزیشن کی طرف جا رہا ہے جس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم اس ملک کو ٹیک اوور کر لیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کہ آپ اس پہ قبضہ کریں گے؟ اور پھر میرا خیال ہے امریکہ کو اپنی تاریخ یاد کرنی چاہیے۔ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہاں ان کو شکست ہوئی ہے۔ افغانستان 10 سال قبضہ، شکست۔ عراق کتنے سال وہ وہاں رہے، اتنی یعنی کہ سوفسٹیکیٹڈ ملٹری مشین کے ساتھ، ناکام۔ ویتنام ناکام۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ نے جہاں بھی قبضہ کیا وہاں پر ان کو شکست کھانی پڑی۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ چیز بھی جو ہے یہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اتنا آسان نہیں ہے just because Trump has just made that statement which is outrageous۔ آپ درست کہہ رہی ہیں، لیکن ایک گمان یہی ضرور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی بھی جتنے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے غزہ کے اوپر مظالم ڈھائے فلسطینیوں کے اوپر، جس میں امریکہ نے بھی ساتھ دیا اسرائیل کا، تو اس لیے یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ تمام تر لوگوں کی مذمت، دنیا کی مذمت کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اسرائیل امریکہ ایک رہے، تو اس سارے مذمتی اور مسترد کرنے کے باوجود یہ کیا بھروسہ ہے کہ ٹرمپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے؟ کیونکہ اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے بڑی ریزسٹنس تو آئے گی فلسطینیوں سے، تو باقی دنیا کچھ کرے یا نہ کرے، the Palestinians will resist occupation۔ انہوں نے ہمیشہ ریزسٹ کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں سے سیز فائر کے تحت فوجیں ہٹی ہیں اسرائیل کی، وہاں پر آپ حماس کا پریزنس دیکھیں، they were back۔ تو یہ بھی اسرائیل کا جو گول تھا ٹو ڈسٹروائے حماس، وہ بھی ناکام ہوئے اس میں نا، کمزور ضرور کیا حماس کو لیکن ان کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی بھی بات صحیح ہے کہ سوال جو آپ نے اٹھایا ہے یہ میرے تو خیال میں کہ this is a moment of truth for the Muslim world، for the Arab world۔ اب ایک یکجہتی کے ذریعے ان کو بھی ساتھ ریزسٹ کرنا ہے اس قسم کے کسی پلان کی امپلیمنٹیشن۔ اگین آئی ول سے کہ یہ انورکبل ہے، میں نہیں دیکھتی کہ یہ ہو پائے گا۔